بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں گے، خاص طور پر ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کی خدمت میں یہ عرض ہے، اور اوبیسلی والدین کی بھی خدمت میں یہ گزارش ہے، اگر قبول فرما لی جائے۔ احباب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ، ہمارا مسلم معاشرہ تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے کئی اسباب اور محرکات ہیں، جن میں سے بنیادی جو سبب ہے جس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اسباب جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے دوری۔ اسی حوالے سے چونکہ یہ فیبرری کا مہینہ ہے، تو اس فیبرری کے اندر 14 جو تاریخ ہے فیبرری کی، اس میں ویلنٹائنز ڈے جو بڑے اہتمام سے ہماری نوجوان نسل مناتی ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت وہ لوگ بھی نہیں جانتے جنہوں نے اس کی ابتدا کی، اور اس بارے میں ان کے بھی نظریات، ان کی معلومات اور ان کی جو باتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ بہرحال کسی حد تک اس کی حقیقت تو انہی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس بات کو وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو تھے ہم نے ان سے ہی اس کو سیکھا ہے، اور اس سے پھر انہوں نے آگے بہت سارے کئی توہمات اور اس طرح کی چیزیں بنائیں۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ان کے اس ایک نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف ان کے ساتھ جڑنا یہ محل نظر نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ان چیزوں کو لے کر، اور یہ ایک چیز نہیں ہے، اس نوعیت کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس خاص دن کے موقع پر جو کام کیا جاتا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کسی مسلم خاتون یا مسلم مرد کے لیے بحیثیت مسلمان یہ چیزیں قابل عزت اور قابل احترام ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا کہ اس کو گفٹ دیا جائے، اس کو خوشبو دی جائے، اس کو پھول دیے جائیں یا کچھ بھی چیز، اور مقصد اس کا صرف وقت گزاری ہو، یا کسی پارک میں کسی ایسی جگہ پہ اس کو بلایا جائے اور بیٹھ کے گپ شپ کی جائے، اور اس طرح کے جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کسی کے لیے تو یہ سب سوچ لیتے ہیں، لیکن اپنی بہن کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے یہ سب نہیں سوچتے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ ایسا ہو تو پھر اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو یونیورسٹیز کے طلباء ہیں ان سے بھی عرض کروں گا، اور جو ہمارے کالجز کے طلباء اسٹوڈنٹس ہیں ان میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، سب وہ لوگ اس بارے میں پیش ہیں بڑی معذرت سے، لیکن چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں ہماری طرح کے، اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور پھر وہ پڑھے لکھے ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر ان لوگوں کو بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی مبارک سیرت سے یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے کہ کیا حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان حضرات، ان نفوس قدسیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہ کریں۔ اوبیسلی وہ کبھی بھی اس بات کو روا نہیں رکھ سکتے، تو میری یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو بند کیا جائے، اور مسلمان خواتین جو ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔